اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیضل، اور اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے قومن کسی قوم کو بعد اذ ہداہم جبکہ اللہ ان کو ہدایت پر لا چکا، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ ان کے لیے کھول دے لہم ان کے واسطے ما یتقون جس چیز سے ان لوگوں نے بچنا ہے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی یہ 115 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اوپر سے تذکرہ چل رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا کہ اللہ نے انہیں منع کیا کہ اگر تمہارا کوئی عزیز شرک پہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اس کے لیے استغفار کی درخواست نہ کرو۔ اور اس پہ اشکال یہ پیدا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو کہ مشرک تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، تو پھر وہ کیوں درخواست کی جب اللہ نے یہ طے کر دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کے کیا معنی بنتے ہیں؟ یہ بات آج صبح یہ بیان ہو چکی، اور اسی میں یہ آ گئی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منع فرمایا تھا، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں نظریات کو سامنے رکھ کے ایک جواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس آیت کو اب، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی قوم کو بھی خدا تعالی یہ کر دے کہ وہ گمراہی پر چھوڑ دے اور گمراہ کر دے جب اس نے اسے ہدایت دے دی، حتیٰ یتبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ کس کس چیز سے تم لوگوں نے بچنا ہے۔ اس قاعدے اور کلیے کے تحت اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے بتا دیا ان کے بیٹے کے ذریعے سے کہ کون سی چیز ہے جس سے تم نے بچنا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے ایمان لانے کے قابل ہے، اور یہ بت اور اللہ کے ساتھ شرک، ان چیزوں کو تم لوگ چھوڑ دو۔ اللہ نے ان پہ واضح کر دیا تھا، اور اس وضاحت کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ اب اللہ نے ان کے لیے جہنم کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ اگر لے لیا جائے تو ان پر بھی بات واضح ہو گئی تھی۔ واضح کیا معنی رکھتے ہیں؟ بلکہ 6 7 برس 8 برس 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وہ عرصے تک ساتھ رہے ہیں، اس پہ ابو طالب کو سب معلوم تھا کہ اللہ نے کیا دعوت بھیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ نہیں مانے تو یہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ اور اب تیسرا کیس اسی اصول کی روشنی میں لے لیں تو ایک تو بات یہ عرض کی تھی جو اصولی بات ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آدمی زبان نہ کھولے، چپ رہے، مگر اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، والد ماجد تھے، ان تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں۔ خدا نے ان دو واقعات کے بعد قانون بیان کر دیا نا، اور قانون یہ کہ فرمایا حتیٰ یبین لہم ما یتقون، ہم کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے جبکہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ بات عقل میں بھی آتی، خدا کسی قوم کو بھی تباہ نہیں کرتا جب تک کہ نبوت وہاں پہنچ نہ جائے اور یہ نہ بتا دیا جائے کہ تم نے اس چیز کو سے رکنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی قوم مدتوں سے سود کا کاروبار کر رہی تھی،
اور ایک موقع پہ آ کے شعیب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دیکھو تم لوگ اس سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس دن آئے تھے اس دن سے قوم میں سود شروع ہوا تھا، ممکن ہے 2 سال پہلے شروع ہوا ہو، ممکن ہے 10 سال پہلے شروع ہوا ہو۔ جب بھی شروع ہوا تھا اس کے بعد خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ حرکت غلط، اس حرکت سے تم باز رہو وگرنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان سے پہلے وحی کب آئی ہے؟ 600 برس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور ان کے بعد کوئی وحی آئی نہیں۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی شامل ہیں، انسان کو چاہیے کہ کوئی حکم نہ لگائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں میں ہدایت عام نہیں ہوئی تھی اور کوئی ہدایت بتانے والا تھا بھی نہیں، اور مستقل ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے مستقل ایسے لوگ مل جائیں گے جن لوگوں نے اس وقت اللہ تعالی کی راہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پوری کوشش میں رہے کہ کسی طرح خدا کی راہ مل جائے، اور اللہ کی راہ انہیں دستیاب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر تھے، اور شرائع مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان کے والد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کچھ انہوں نے پا لیا تھا، اور وہ نبوت کا دور نہیں تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ الٹے زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ لوگ تو سیدھے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں نا، ہم سب الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تیرے تک پہنچنے کی کوئی راہ ہو، اور اگرچہ مجھے سمندر میں کود جانا پڑے اور پہاڑ سے گر جانا پڑے تو میں اس راہ کو اختیار کر لوں۔ اور وہ بیٹھتے تھے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور جب لوگ ان کے گرد طواف کرتے تھے بیت اللہ کا برہنہ تو وہ کہتے تھے ایسے نہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں۔ اور ایک ان کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی عرب مشرک اپنی بچی کو گاڑنے جاتا تھا، انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، فوراً پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا ارادہ ہے اس بچی کو گاڑنے کا؟ وہ کہتا تھا کہ ہاں، تو فرماتے تھے مجھے دے دو۔ وہ کہتا تھا تم کھلاؤ گے کہاں سے؟ تو وہ کہتے تھے جس مجھے کھلاتا ہے وہ اسے بھی کھلائے گا۔ اور کئی 100 بچیاں انہوں نے عربوں کی بچائیں اور اپنے پاس رکھا، اور بچیاں جب بڑی ہو جاتی تھیں پھر ان کے والدین کو دے آتے تھے کہ لو اسے اب اپنے گھر پہ رکھ لو۔ تو کتنی بچیوں کو انہوں نے بچایا۔ اب ان کے پاس رسالت کا پیغام نہیں تھا، اللہ تعالی کی توحید کے ایک حد تک وہ قائل تھے، کہتے تھے میں بتوں کا چڑھاوا اور یہ گوشت نہیں کھاتا۔ اور حضرت عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات تمہارے سسر کو اور تمہارے والد کو دیکھا تھا جنت میں گھوم رہے تھے۔ یہ اللہ نے مہربانی کی ان پہ۔ یہ پہلی وحی جو آئی ہے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ جو تورات کے متعلق حدیث میں آیا ہے بخاری کے آغاز میں کہ وہ عربی سے عبرانی اور عبرانی سے عربی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت ہی تھی، اور وہ جو تحریف ہو گئی تھی وہی انجیل منتقل ہوتی تھی نا، اصل نسخہ تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے انہیں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اب وہ یا تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری طور پہ انہوں نے تصدیق کر دی، یا یہ کہ وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی لوگ مل جائیں گے جو شاید کبھی سیرت کے جو ریکارڈنگ ہے اس میں آ جائیں کہ کتنے لوگ ملیں گے جن کا کوئی مذہب کوئی دین پتہ نہیں چلتا، اور وہ شرک سے اجتناب کرنے والے تھے، وہ لوگ شرک سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ جن قوموں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان قوموں کو عذاب بھی نہیں ہو۔ اللہ نے خود یہاں یہ اصول کی بات کر دی ہے۔ اس اصول کے تحت بھی ہم دیکھیں تو بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے، اور بشمول ان لوگوں کے انہیں بھی شامل کر لیا جائے جن تک اصل پیغام نہیں پہنچا تھا،
ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں پہ حکم لگائیں اور ایسی مباحث میں پڑھیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں، کس کا کیا عقیدہ ہے، اور اس کا علم رکھتا ہے کہ بغیر اس کے بتائے ہوئے کوئی شخص سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی کا علم، وہی سمجھاتا ہے کہ کیا چیز تم نے کرنی ہے اور کیا چیز تم نے نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں ملک میں بھی اور یہاں بھی ایک مستقل فتنہ ایسا پیدا ہو گیا ہے۔ ڈیٹرائٹ میں ہم نے دیکھا، کئی مرتبہ وہاں کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہیں اس برے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں سوچتا۔ کئی مرتبہ گئے، ان کی مسجد میں بیان ہوا یہ چیزیں، اور وہ ایک گروہ پورا ہے جو مطلب ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ؟ اس کے علاوہ گویا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اور مسئلہ، بس وہ چھٹتے ہی بس پہلا یہ عقیدہ پوچھیں گے، حتیٰ کہ ایک دن معذرت کرنی پڑی کہ بھائی آپ ہم سے نہ پوچھا کریں، ختم کریں اس سلسلے کو، کیوں آخر آپ اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور وہ اپنے نزدیک دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کی توحید اس میں ہے کہ سارے لوگوں کو مشرک قرار دیا جائے، اور فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ اور وہ لوگ جو دنیا سے اب اس امت میں گزرے ہیں، اولیاء کرام بڑے بڑے، ان کے متعلق بھی کہ جی اگر وہ یہ کرتے تھے تو لہٰذا اگر وہ یہ کرتے تھے تو کافر ہو گئے، مشرک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کرتے تھے تو مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اسی طرح ہے جیسے کل کو آپ کے والد ماجد کے متعلق کوئی کہنے لگے کہ اگر آپ کے والد چور تھے تو پھر ایسے تھے اور ایسے تھے۔ یہ فرضی باتیں کیوں آخر ایسے کرتے ہو؟ لوگوں کی عزت ہے، احترام ہے، اس کو قائم رہنے دینا چاہیے۔ اور قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس امت کے آخری آنے والے پچھلوں پر لعنت کریں گے۔ یہ قیامت کی جتنی علامات ہیں یہ دو قسم کی، ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کے اپنے اختیار کی چیز ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ دجال نے آنا ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، یہ چیزیں یہ اللہ کے قبضے اور اختیار کی باتیں ہیں، ہماری تھوڑی۔ اور ایک قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جو آدمیوں کے اختیار میں ہیں، مثلا یہ علامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اپنے پچھلے بزرگوں پہ لعن طعن کیا کرے گی، یہ انسانوں کے اختیار کی بات ہے، بچے اس سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا، توہین کرے گا، تو آدمی اس سے بچے کہ میں کیوں آخر قیامت کی علامتوں میں شیئر کروں، میں بری چیزوں میں کیوں اپنا حصہ ڈالوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ چاند پر بحث کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چاند 1 دن کا ہے، یہ چاند 2 دن کا ہے، منع فرمایا کہ کبھی اس بحث میں نہ پڑنا۔ یہ ہر رمضان کو، ہر شوال کو بحث ہوتی ہے اور لوگ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، بلا تکلف کہتے ہیں کہ جی چاند دیکھا تھا تو 2 راتوں کا تھا، 1 رات کا تھا۔ حدیث میں جب منع آ گیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، بس جو رویت ہلال ہو گئی ہے، رویت ہو گئی ہے، یا وہ لوگ کریں جن کا کوئی منصب ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے کہ بھی چاند کیسے ہے، کیا ہے، ہر آدمی اٹھ کے اپنی رائے دینے لگے، منع کر دیا۔ یہ قیامت کی ان علامات میں سے ہے جو انسانوں کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں، تو منع فرما دیا کہ ایسے نہ۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا یبین لہم ما یتقون، اور جب تک ہم بتا نہ دیں کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، ہم اس وقت تک گمراہی پہ کسی کو نہیں چھوڑتے، بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نافرمانی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تبھی تو مجرم بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، یہاں بتا دیا علم کامل، ان اللہ لہو، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تنہا مالک ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے، وما لکم، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، نہ کوئی تمہارا دوست ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نصرت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو کسی انسان کی نصرت نہیں ہوتی۔ پہلی آیت میں
اللہ نے بتایا علم اس کا کامل ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ جب بادشاہت زمین و آسمان کی اس کی ہے تو نفع اور نقصان کا مالک بھی وہ ہے۔ اللہ کی جن صفات میں ٹھوکر لگتی ہے مشرک اقوام کو، ان میں سے ایک صفت اللہ کی علم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں ساری کی ساری چیزیں اس کا علم ہے۔ ایک اور کبھی کبھی جو ٹھوکر لگتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ یہ کہ نفع اور نقصان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو دو ٹھوکریں لگتی ہیں، قرآن اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو بار بار اللہ نے ان دو چیزوں کی نفی کی، علم اور قدرت دونوں کی نفی کی، کہ میرے علاوہ کسی کا علم پورا نہیں، ہم جو چاہیں بتائیں، ہم نہ بتائیں نہ بتائیں۔ کل بھی گزری ہے بات کہ ایسے منافق ہیں مدینہ منورہ میں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ علم جو ہم دیں سو اتنا ہے، اور تصرف، طاقت، اختیار سب چیزیں ہماری ہیں، اور جو ہم چاہیں سو کریں، نفع اور نقصان کے مالک ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اس بات کے بعد پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف بات شروع ہوئی، اور یہاں سے بات شروع کی ہے 117 نمبر آیت سے، اور 119 نمبر آیت تک یہ ساری آیات ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سے پیچھے آپ کو یاد ہو اگر صبح کا تو ایک تیسرا گروہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، وہ کس آیت میں آیا تھا؟ جو تیسرا گروہ تھی نا وہ ایک آیت، کون سی تھی؟ 106 وآخرون مرجون لامر اللہ، اور ایسے ہیں وہ لوگ کچھ ابھی جن کا کام ابھی ڈھیل میں ہے، پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالی چاہے تو انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يُتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ یہ عرض کیا تھا نا کہ اس تیسرے گروہ کا تذکرہ پھر آئے گا، اب یہ پھر آ گیا، اور یہاں اللہ تعالی نے ان کے لیے 117، 18 اور 19 یہ 3 آیات نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی، خاص طور پہ خدا نے اپنا انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے یہاں پہ، اور خاص تعلق جو اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے رفقاء کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے، ان آیات میں خدا نے خاص طور پہ اس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے خاص طور پر مہربانی کی، ایک والمہاجرین، اور مہاجرین پر بھی خدا نے خاص طور پہ مہربانی کی، والانصار، اور انصار پر بھی، الذین، یہ سارے کے سارے لوگ، نتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ساتھ دیا، کب؟ فی ساعۃ العسرہ، ایسی گھڑی میں جو بہت ہی مشکل کی گھڑی تھی، اس مشکل گھڑی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اتنی مشکل گھڑی تھی کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یزیغ قلوب فریقن، کہ اس گروہ کا دل اپنے دل ہل کے رہ گیا تھا، تزلزل میں چلا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، ثم تاب علیہم، اللہ نے خاص طور پر ان پہ مہربانی کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ تاب اللہ علی النبی جو لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اتنا بڑا جہاد کا یہ موقع تھا جس پہ کم و بیش 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت اللہ نے عنایت فرمائی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا احسان فرمایا کہ نبوت ان پہ مکمل کر دی، اللہ نے بہت ہی احسان ان پہ کیا۔ والمہاجرین، اور مہاجرین پہ بھی خدا نے احسان کیا، والانصار، اور انصار پہ بھی خدا نے خصوصی طور پر مہربانی کی۔ اب یہاں پر المہاجرین والانصار، یہ دونوں کو اللہ نے بغیر کسی قید کے ذکر کیا ہے، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی جماعتیں تھیں کہ یہ سب کے سب بخشے ہوئے، اور اس میں تمام وہ لوگ آ گئے جو مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ جب فتح ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ سب لوگ آپس میں برابر نہیں۔ اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت جنہوں نے کی بہت بڑے لوگ تھے، کریم تھی پورے اسلام کی، نتبعوہ فی ساعۃ الاسرا، اور انہوں نے ساتھ دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی گھڑی جو بڑی مشکل کی گھڑی تھی۔ ساعۃ الاسرا خدا جسے کہے کہ وہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی، سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ کتنی تنگی کا وقت ہوگا، تنگی کا وقت ایسا کہ گرمی کا موسم، شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور پچھلے سال اس سے کھجوروں کی فصل نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی فصلوں کا کام کرتے ہیں اور جو کسان ہوتے ہیں جن کے باغات ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی کا سرمایہ اور پونجی وہ فصل ہوتی ہے، سارے سال کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ فصل پہ یہ کام کر لیں گے، پھر پیسے آ جائیں گے، پھر اس کو خرچ کر دیں گے، اور ایسا وقت آ گیا کہ پھل بالکل تیار ہیں، اترنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چل۔ باغات کا زمانہ، فصل کے تیار ہونے کا زمانہ، اور جانا بھی کہاں ہے؟ 700 کلومیٹر، کوئی تھوڑا سا سفر ہے، 25-30 ہزار کا مجمع 700 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، تو جگہ جگہ پر رکنا، لوگوں کو چیک کرنا، کم لوگ ہوں تو چلو زیادہ سفر نکل جاتا ہے، زیادہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، سفر کیسے ہوگا پورا؟ اور 50 دن کے قریب لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اس سفر میں، اور پھر مقابلہ بھی کسی ایک قبیلے کا نہیں، مکہ والوں کا نہیں، بلکہ دنیا کی سب سے اچھی تربیت یافتہ بادشاہی فوج جو تھی اس کے مقابلے میں گئے ہیں، کیونکہ وہاں تو سامنے ہرقل تھا، اور ہرقل کچھ ہی عرصہ پہلے ایران والوں کو پیس کے آیا تھا، اور وہ تو بیت المقدس میں آیا تھا خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے، ابھی کچھ ہی برس پہلے، 3 سال پہلے 6 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، یا 7 ہجری میں وہ آیا تھا تو 9 میں یہ پیش آ گیا ہے، یا اس کے بھی کچھ بعد میں، اور سواریاں اتنی کم تھیں کہ حدیث میں آیا ہے ایک جگہ 3 اونٹ، اور ایک جگہ آیا ہے کہ 10 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا۔ اب 10 آدمی اور وہ پیدل بھی چل رہے ہیں، اور اونٹ بھی ان کے پاس ایک ہی ہے، اتنی مشکل یہ گھڑی تھی، اور رسد کی اتنی کمی اور چیزیں کھانے کی اتنی کم تھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ وقت آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 کھجور ہم 2 آدمیوں کو دے دیتے تھے 24 گھنٹے میں، اور فرماتے تھے بس یہ آدمی سوچے اپنے اوپر رکھ کے کہ میں اگر ہوتا تو اس زمانے میں کیا ہوتا، کسی کی ہمت ہو سکتی کہ 24 گھنٹے میں 1 کھجور کھانے کو ملے، اور پھر پیدل بھی چلنا پڑے، اور گرمی کا سفر بھی، اور پانی کی بھی قلت، اور یہ سب چیزیں، ان سب مصائب اور تکالیف کی جو تشریحات ہیں یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اسی لیے اللہ نے تعریف کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار یہ سارے ایسے لوگ تھے، ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کا دل بس اپنی جگہ سے ہل ہی گیا تھا کہ جائیں گے کیسے اور یہ ہوگا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم، اللہ تعالی نے ان کی طرف خاص توجہ کی، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، اپنی رحمت اللہ نے ان پہ نازل کر دی۔ کون سا گروہ تھا؟ مفسرین نے عام طور پہ اس کی تصریح نہیں کی بھی ہے تو اس میں اختلاف ہے، کوئی بھی گروہ تھا،
یہ لوگ بجائے بچھڑ جانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں بہت. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر کیا کرتا ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سب کے لیے رؤوف و رحیم ہے، تو یقیناً، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ان کے لیے بہت ہی رؤوف ہے، بہت ہی رحیم ہے، بار بار مہربانی کرنے والا ہے اور بار بار کرم کرنے والا ہے. اور یہ لوگ ایک پورا گروہ ہو گیا، یہ ان کی معافی ہو گئی. یہ جو لوگ تھے سارے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان میں سے 3 الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ جو 3 تھے ان تینوں پر بھی خُلِّفُوا، جو کہ جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا تھا. یہ خُلِّفُوا کا جو لفظ ہے نا، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہاں پر لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوا ہے. خُلِّفُوا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے 3، کیونکہ پیچھے رہنے والے تو بہت سے منافق بھی تھے. آیا ہے کہ فرح المخلفون، جو لوگ پیچھے رہ گئے بڑے خوش ہو رہے ہیں. خلفو کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے آیت نمبر 102 میں 101 میں تھا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے معاملہ بھی ابھی ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے کہا کہ ابھی ہم فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں. یہاں خلفو سے مراد وہ ہیں کہ وہ 3 آدمی. کہاں تھی وہ آیت؟ 106 نمبر ہے جی، دیکھا وہاں تھا نا، وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کام ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ملتوی فرما دیا ہے. اما یعذبہم، چاہے گا تو خدا انہیں عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، اور اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا. یہ جو چیز تھی اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ خلفو، یہ لوگ جو 3 تھے ان کا معاملہ خدا نے ملتوی کر دیا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی پیچھے رہ گئے تھے، رہ گئے تھے پیچھے، اس میں شبہ نہیں. لیکن یہاں خلفو سے مراد وہ 3 آدمی جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم چاہیں گے تو عذاب دیں گے اور چاہیں گے تو انہیں معاف کر دیں گے. اور ان 3 کا حال کیا ہوا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب زمین ان پر تنگ ہوئی، بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو گئی. وضاقت، اور تنگ ہونے لگی، تنگ آ گئے وہ لوگ، علیہم، ان کے اوپر، انفسہم، ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر عاجز آنے لگی. یہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ تھے. ایک کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بدری نہیں ہے اور اس کے بعد رہے ہیں. اور ایک مرارہ ابن ربیعہ ہیں. یہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بڑے شاعر تھے اور بڑے مشہور آدمی تھے. اتنی صلاحیتیں تھیں کہ انہیں شاہ روم نے خط لکھا، اس نے کہا تم میرے پاس آ جاؤ. کعب ابن مالک 1، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے 2، اور بلال بن امیہ واقفی. یہ بلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، ان، یہ بات کہ لا ملجا، کوئی پناہ نہیں ہے، من اللہ، اب اللہ کی گرفت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، الا الیہ، مگر یہ کہ اسی کی طرف اب رجوع کیا جائے، اسی کی طرف اب لوٹا جائے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر بھی مہربانی کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ رجوع کریں، اور اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی. اور ان کے لیے یہ کیفیت جو قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان کو اپنی جان کی تنگی محسوس ہونے لگی کہ ہماری جان تنگ ہو گئی ہے، اپنی موت وہ دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوگا اس دنیا میں اب ہمارا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز ان پر جان سے وہ تنگ آ گئے جب، تو پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے. اور یہ مشکل ان کے لیے، یہ مصیبت کوئی 1-2 دن رہی ہو تو تب بھی کوئی کہے ہفتہ بھر رہی ہو، پورے 50 دن اس کیفیت میں گزرے، 7 ہفتے اس کیفیت میں گزر گئے. اور اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پر مہربانی کی. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، هو التواب، لوگوں بہت توبہ کو قبول کرتا ہے، الرحیم، بلا شبہ بار بار مہربانی کرنے والا ہے. یہ 3 آدمیوں کا جو قصہ ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے خود اپنی حدیث نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی.
اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے خود اپنا قصہ لوگوں کو سنایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کتاب المغازی میں، اور ہے یہ حدیث طویل، ساری چیز انہوں نے لکھی، انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ اپنا قصہ جو بیان کرتے ہیں ان تین آدمیوں پہ گزری کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد یحییٰ بن بکیر کی روایت سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لیث نے، انہوں نے عقیل سے، اور انہوں نے ابن شہاب سے یہ حدیث سنی۔ یہ ابن شہاب زہری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، یہ شام چلے گئے تھے بعد میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے یہ بات سنائی۔ یہ جو عبد الرحمن تھے یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گویا پوتے ہوئے، عبداللہ ان کے والد ہوئے، تو کعب ابن مالک کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انا عبداللہ ابن کعب ابن مالک، کہ میرے والد جو تھے عبداللہ بن کعب بن مالک، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا کے قائد تھے۔ جب میرے دادا کی آنکھیں جاتی رہیں تو میرے دادا کو لے کر والد گھوما کرتے تھے اپنے والد کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ بات سنی، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور بتاتے تھے کہ حین تخلف عن قصۃ تبوک، کہ تبوک میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا قصہ ہوا، اور تبوک میں یہ پیچھے رہ جانے کا واقعہ کیا تھا۔ قال کعب، اور اس نے کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کعب شاعر تھے، اور کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، فی غزوۃ غزاہا، کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے اس غزوہ تبوک کے کہ اس میں میں پیچھے رہ گیا تھا، باقی کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں۔ اور ایک چیز اور تھی کہ انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر، اور میں بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، وہ بھی رہ گیا تھا۔ لیکن تبوک اور بدر میں فرق کیا پڑا تھا؟ ولم یعاتب احدا تخلف عنہا، بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی سختی نہیں فرمائی، خدا نے ان کے لیے کوئی عتاب نازل نہیں فرمایا۔ اب سوچا جائے کہ کیوں نہیں اللہ نے ان پہ عتاب نازل فرمایا، حالانکہ بدر کا واقعہ تبوک سے کہیں اہم تھا اور کہیں زیادہ اس کے اسباب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے، یرید عیر قریش، وہ قریش کے قافلے کے لیے پریشانی کا باعث یا قافلے کو روکنا چاہتے تھے، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بغیر پری پلانڈ کسی منصوبے کے ان سب لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جہاد ہونا ہے بدر کا، اس لیے بہت سے لوگ نہیں بھی گئے، وہی سمجھے کہ قافلہ ہے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی جو سورہ انفال کے آغاز میں ایک بحث آئی تھی، جہاں شبلی نعمانی اور ان حضرات کا موقف فرض کیا تھا۔ وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہی نہیں جو بدر کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں اس وقت حاضر تھا لیلۃ العقبہ، جب عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جس موقع پر کفار مکہ یہ سارے کے سارے سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطع بائیکاٹ کر رہے تھے، اور مینا میں آپ تشریف لائے تھے، اور مینا میں خزرج والوں کو کہا تھا کہ تم میرا پیغام مان لو اور میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لیلۃ العقبہ میں ان لوگوں نے بیعت کی، حین تواثقنا علی الاسلام، جبکہ اسلام پر ہم نے پختہ رہنے کا عہد کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا، اگرچہ لوگ اذکر فی الناس منہا، لوگ زیادہ بدر کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیعت عقبہ ہم نے کی تھی یہ بدر سے زیادہ اچھی تھی۔ یہ عام طور پر بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے، یہ جو عقبہ میں شامل ہوئے ہیں نا، یہ عقبہ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اور بات بھی صاف ظاہر ہے کہ بیعت عقبہ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی ہے جبکہ سیرت کی حدیث کی ساری کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کوئی آدمی نہیں رہا تھا جو انہیں پناہ دیتا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف تشریف لے گئے ہیں، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک سفر ہو گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ قبائل اس زمانے میں بھی اب بھی ایک دوسرے کی پشت پناہی میں رہتے تھے، یہ بڑے لوگوں کو پناہ دیتے تھے، اپنے قبیلے میں آنے والوں کی عزت احترام ہوتا تھا، اور کسی کو پناہ دینا، اس پناہ کو توڑنا ان کے لیے عزتوں کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے پناہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آئی تھی نا کہ اس سے کہا اگر تم جیسا آدمی ہجرت کر جائے، اور پھر اس نے پناہ دی اور اپنی پناہ واپس لے لی، اس سے روشنی پڑتی ہے کہ وہاں کے حالات کیا تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پناہ جب ابو طالب کی ختم ہوئی ہے، پھر آپ گئے ہیں طائف تاکہ کوئی آپ کو پناہ دے، طائف والوں نے پناہ نہیں دی۔ مکہ مکرمہ میں تشریف لانا تھا اور شہر انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہا اب تو اس کو کوئی پناہ نہیں دے رہا اور کوئی پناہ دے گا بھی نہیں، اب یہ آیت ہم اس داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے پاس آپ نے بھیجا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا وہ والد کے دوست ہیں اور ان سے جا کے کہو کہ میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ آئے اور اسلحہ انہوں نے لگایا، سب کچھ اپنے بیٹوں کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیت اللہ میں آئے ہیں، اور قریش مکہ چیختے رہ گئے ان کا مطلب تم پناہ نہ دو۔ ان کا میں ہرگز نہیں کر سکتا، اس کے والد میرے دوست تھے عبداللہ، اور آج عبداللہ کے بیٹے پہ کڑا وقت آیا ہے اور میں اسے پناہ نہ دوں۔ انہوں نے کہا اس سے جنگ مجھ سے جنگ کرنی ہوگی، اور اس کو تنگ کرنا آئندہ سے مجھے تنگ کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں اور جگہ بھی آیا ہے، بدر کے جب قیدی آئے ہیں سب سے پہلا جملہ ان سب کو دیکھ کے جو کہا ہے، آپ نے فرمایا لولا مطعم حیٌ، اگر مطعم زندہ ہوتے نا آج کے دن اور وہ مجھ سے ایک فکرہ آ کے یہ کہہ دیتے کہ میں تم کو چھوڑ دوں، میں تم سب کو رہا کر دوں، فرمایا ایک فکرہ وہ مجھ سے آ کے کہہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کا اندازہ بھی تھا، اور وہ اتنا پاک خون تھا کہ وہ احسان کے بدلے پورے دیتے تھے، اس سے بھی کچھ بڑھ کے سوائی کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم زندہ ہوتے مجھے آ کے کہتے میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ مطعم نے پناہ دی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے کہتے تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اپنے پاس رکھ لو، تم میری بات سن لو، تم مجھے اپنے قبیلے میں پناہ دے دو۔ اور لوگ دروازے بند کرتے تھے اور لوگ آگے سے جلی کٹی سناتے تھے، کہتے تھے تم نے خود اپنے لیے یہ کانٹے بیجے ہیں، آج ہم پناہ نہیں دے سکتے، تمہیں پناہ دینا تو پورے قریش سے ٹکر لینا۔ ان حالات میں یہ بیعت ہوئی تھی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے عقبہ میں بیعت کی ہے نا، یہ عقبہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے بدر کیا چیز ہے، ہم تو اس وقت تو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس بیعت عقبہ میں شامل تھا، لوگ اگرچہ بدر کو زیادہ سمجھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ بیعت بہت بڑی چیز تھی۔ کأن من خبری انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزا، اور یہ جو تبوک کے غزوے میں پیچھے رہ گیا تھا، خدا کی قسم کبھی بھی میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوا اور کبھی بھی میری صحت اتنی اچھی نہیں ہوئی جتنی تبوک کے دنوں میں۔ واللہ ما مجتمعت عندی قبلہ راحلتان، دو سواریاں بیک وقت میرے پاس ہو جائیں، دو اونٹ، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ یہ جب غزوہ شروع ہے بدر یہ تبوک کا تو میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے تھے چلنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں فی حر شدید گرمی پڑ رہی تھی، واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کرنا تھا بہت دور کا، اور دشمن بھی بہت شدید تھے، ٹکر جو لگ رہی تھی یہ رومیوں کے ساتھ لگ رہی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور مسلمان چل پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ ولا یجمعهم کتاب و حافظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حافظ یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ سارا محفوظ نہیں رکھا، یرید الدیوان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ اپنا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ کوئی رجسٹر، کوئی صفحات نہیں ترتیب دیے گئے کہ اس غزوے میں کون کون فوجی جا رہے ہیں۔ قال کعب، اور کعب نے کہا کہ فما رجل، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اس غزوے سے پیچھے رہ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں حین طابت الثمار والظلال، جب سائے بہت اچھے لگتے تھے گرمی کی وجہ سے،
اور پھل پکے ہوئے تھے، اور ہر ایک کو عزیز تھی اپنی فصل، اور جو کھجوریں پڑ رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور میں اپنے جی میں یہ کہتا رہا کہ انا قادر علیہ، کوئی بات ہی نہیں ہے، میرے پاس تو 2 سواریاں، میں تو بھی صبح چلوں گا، شام کو پہنچ جاؤں گا۔ فلم یزل یتمادے، اور میں یہ بات سوچتا ہی رہا کہ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ گئے، اور میرا نفس مجھے اسی پہ ٹلاتا رہا کہ آج چلتے ہیں اور کل چلتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ لوگ چونکہ ہزاروں میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں میرا بھی نہیں پوچھا، اور جب آپ تبوک پہنچے وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوک، اور تبوک میں آپ تشریف فرما ہوئے، تو ایک دن آپ نے کہا کہ ما فعل کعب کا کیا بنا، کعب کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے قبیلے بنو سلمہ میں سے ایک آدمی بولا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفہ، اسے روک لیا ہے اس کے اچھے مکان نے، اس کی نظر گئی ہے اپنے مکانات پر، اچھے مکان بنا لیے اس پہ، اور اس کے باغات نے کعب کو روک لیا ہے۔ فقال معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بولے، ان کا بئس ما قلتا، میرے بھائی جو تو نے بات کہی ہے یہ بہت غلط ہے۔ اور پھر کہنے لگے واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرن، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کعب کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے، کعب تو بہت اچھے انسان ہیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ اپنی فصلوں کی وجہ سے اور گھروں کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ کعب کہتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بات سنی اور چپ ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، پھر یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اور سفر شروع ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ بماذا اخرج من سختہ غدا، جب پہنچیں گے تو میں ان کی ناراضگی سے کیسے بچ سکوں گا، اگر غصہ فرمائیں گے، ڈانٹیں گے، تو ان کے ڈانٹ سے بچنے کی ترکیب کیا ہو۔ اور کہتے ہیں پھر اس میں میں سوچتا رہا، اور میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں کوئی بہانہ کر دوں، اور جب مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو اب میری جان پہ بن گئی، اور میں نے سوچا کہ انی لم اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، میں کبھی بھی چھوٹ نہیں سکوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، اگر میں نے ذرا بھی جھوٹ بول دیا تو اللہ انہیں وحی کے ذریعے اطلاع دے دے گا، اور سارا جو اب تک تعلق ہے یہ بگڑ جائے گا، کروں کیا۔ اور کہتے ہیں فاجمعت صدقہ، میں نے فیصلہ کیا کہ بالکل سچ بولنا ہے۔ واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور ایک دن صبح جب میں اٹھا ہوں سو کے تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور جب آپ سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد جاتے تھے، اور وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، لوگوں سے حال احوال پوچھتے تھے۔ اور میں نے دیکھا میرے سامنے لوگ آنا شروع ہوئے، اور ان میں وہ تھے جو غزوہ تبوک میں جان بوجھ کے نہیں گئے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، وَيَحْلَفُونَ لَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا رہے تھے، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، 80 سے زائد آدمی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، بہانے کیے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتیں بہانوں کی۔ فَقَبِلَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے، اور آپ نے ان میں سے کچھ کو بیعت بھی کیا، کچھ کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وَوَكَلَ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے جی میں جو کچھ بھی تھا، جھوٹ جو اندر بھرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے حوالے، نہیں تحقیق کی۔ فَجِئْتُهُ، میں حاضر ہوا، فلما سلمت علیہ، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تبسم المغضب، تو مجھے دیکھ کے مسکرائے ایسے جیسے غصے والا آدمی دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ثم قال تعال، آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ فجئت امشی، میں آگے بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہو گئے، بیٹھ گیا۔ فقال لی ما خلفک، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیز، کس وجہ سے پیچھے رہ گئے، کیوں جہاد میں نہیں آئے؟
الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تمہارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ تم جہاد میں میرے ساتھ چلتے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب کچھ تھا. انی واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، اگر میں آج آپ کے سامنے اس وقت بیٹھ کے ایسی بات کروں جیسے یہ دنیا دار لوگ کے کر کے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو راضی نہیں رکھ سکوں گا. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آج کے دن اگر میں جھوٹ بول دوں تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دے گا، پھر میں کیسے بچ سکوں گا؟ اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو تجد علی فی، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. وَإِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا خیال ہے اللہ میری معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا، جھوٹ بولوں گا تو مسئلہ بگڑ جائے گا. لا واللہ ما کان لی من عذر، اللہ کے رسول کوئی بہانہ نہیں چلتا، کوئی چیز نہیں تھی، بس واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک، میں جو آپ کے ساتھ نہیں گیا تو خدا کی قسم میں کبھی بھی اتنے صحت مند اور اتنا میرے پاس پیسہ بھی کبھی نہیں آیا جتنا اب آیا تھا، اس کے باوجود میں نے یہ حرکت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ جو تم نے کہا یہ ٹھیک ہے، فقم، اٹھو یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیک، اور اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا تو کرے گا، اب مجھ سے ہٹو. فقم، تو میں اٹھا. وصار رجال بنی سلمہ، اور بنو سلمہ کے میرے قبیلے والے لوگ میرے پیچھے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ واللہ ما علمناک کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا، خدا کی قسم کعب ہم نے تمہیں زندگی میں کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا، اور تمہارے لیے آج کیا مشکل پیش آ گئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کوئی عذر پیش کر دیتے، کوئی بہانہ کر لیتے تو دیکھو اتنے لوگوں کو معافی مل گئی، تمہیں بھی معافی مل جاتی. اور یہ جو آج حرکت تم نے کی ہے، اس جیسی حرکت عقل کے کم ہونے کی ہم نے نہیں دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے استغفار کر دیتے. فواللہ ما زالوا، خدا کی قسم میرے قبیلے والے بار بار مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سوچا میں اٹھوں اور جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے عرض کروں کہ اللہ کے رسول میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا. اتنا مجھ پہ زور پڑا. کہتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حل لقی ھذا معی احد، کسی اور کو بھی یہ سزا ملی ہے جو آج میرے ساتھ سلوک ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، 2 اور ہیں، انہوں نے بھی تمہاری طرح یہی بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایسے ہی اٹھا دیا تھا. میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا ایک تو مرارہ بن ربی امری اور ایک حلال بن امیہ واقفی ہیں. فذکروا لی رجلین صالحین، اور انہوں نے جب اتنے 2 نیک آدمیوں کے نام لیے، قد شاہدہ بدرن لی، جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، فیہما اسوۃ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے اصل میں کرنے کا کام ٹھیک ہے، یہی ہے، مجھے ان بزرگوں کی پیروی کرنی چاہیے. یہ اتنے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں نے بھی وہی کیا ہے. تو میں بس اس پہ پھر میں نے کوئی بات نہیں کی، اور حتیٰ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے کہا کہ ان کلامنا ایھا الثلاثہ من بین من تخلف عنہ، آپ نے کہا یہ جو 3 آدمی تبوک میں میرے ساتھ نہیں گئے، خبردار جو آج کے بعد کوئی ان سے کلام کرے. اب بائیکاٹ شروع ہوا. فاجتنبنا الناس، لوگوں نے ہم سے بچنا شروع کیا، لوگ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے. وتغیروا لنا حتی تنکرت فی نفسی الارض، یہاں تک حالات بگڑ گئے میرے لیے کہ کوئی آدمی مجھے نہیں پہچانتا تھا مدینہ منورہ میں، اور یہ جو زمین مدینہ کی جہاں میں نے زندگی گزاری تھی مجھے ایسے لگتا تھا جس سے وہ زمین رہی ہی نہیں، جیسے یہ لوگ ویسے رہے ہی نہیں. یہ ہے ڈسپلن کہ ایک حکم ہوا کہ ان 3 سے کسی نے بات نہیں کرنی، اور یہاں تک کہ سب نے چھوڑ دیا. اور کہتے ہیں 50 راتوں تک یہ بات چلتی رہی. اما صاحب آیا، اور یہ جو میرے دونوں دوست تھے وہ بہت تھک گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور گھروں میں جب بھی جانا ہوتا تھا ان دونوں کے یب کی آن، میں نے تو انہیں ہمیشہ روتے ہوئے ہی پایا کہ اب ہوگا کیا.
وَأَمَّا أَنَا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے وہ تو دونوں گھر سے ہی نکلتے نہیں تھے، میں لوگوں کے پاس جاتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، اور میں نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑھتا تھا، اور مجھے بازار میں کوئی آدمی بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں نمازوں میں آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جب وہ نماز پڑھا کے بیٹھتے تھے، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنے جی میں کہتا تھا، هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ، یہ ہونٹ میرے لیے ہلیں گے، ان ہونٹوں میں کوئی جنبش پیدا ہوگی، بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا، یہ میرے سلام کا جواب یہ ہونٹ دیں گے یا نہیں۔ یہ ہے محبت، تعلق۔ ثم اصلی قریبا منہ، اور میں یہ کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے تھے قریب جا کر ان کے نماز پڑھتا تھا، فاسارقہ النظر، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا تھا کہ شاید چہرہ مبارک میری طرف ہو جائے، فاذا اقبلت علی صلاتی اقبل الی، اور جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں سلام پھیر کے حاضر ہوتا تھا تو آپ چہرہ دوسری طرف کر لیتے، حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا، کوئی آدمی مدینہ منورہ میں بات کرنے کا نہیں رہا، تو مشیتوں میں چلا ایک دن تنگ آ کے، یہاں تک کہ ایک میں نے دیوار پہ چڑھا، کودا اور چھلانگ لگائی اندر اس باغ کے، تو یہ ابو قتادہ کا باغ تھا، وہ ابن عمی، اور وہ میرے چچا کے بیٹے تھے، وَأَحْبُ النَّاسِ إِلَيَّ، اور سب سے زیادہ اچھے اور پیارے میرے یہی دوست تھے، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے سلام کیا، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اللہ کی قسم ابو قتادہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ انشدک باللہ، انشدک باللہ، اللہ کی قسم تمہیں دے کے کہتا ہوں، تم کیا یہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کتنی محبت ہے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ فسکت، وہ چپ رہے، اور میں نے انہیں بار بار کہا کہ اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھ سے کچھ کہو، خدا کی قسم ہے تم پہ مجھ سے کچھ بولو، میرے لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے، بولتا ہی کوئی نہیں ہے، تم بتاؤ مجھے کیا ان سے محبت نہیں ہے؟ یہاں تک کہ میں نے جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، بس۔ ففاضت عینایا، میرا سب سے پیارا دوست اور چچا کا بیٹا، اس کے اس جواب پہ میری آنکھیں بہہ پڑی اور میں خوب رویا، وتولیت، اور پھر میں مڑا واپس، اور یہاں تک اس دیوار کو چھلانگ لگا کے میں باہر چلا گیا، اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میں بازار سے جا رہا تھا اور وہاں شام سے ایک آدمی آیا ہوا، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ، اور جو ہمارا واقف تھا وہ، اور پرانا آدمی تھا جو شام سے مدینہ منورہ لا کر گندم چیزیں بیچا کرتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کعب ابن مالک کہاں گئے؟ تو لوگوں نے صرف اشارہ کیا کہ یہ جا رہا ہے، کسی نے اسے نہیں بات کی۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کر الگ کیا اور کہنے لگا شام کے بادشاہ نے ایک خط لکھا ہے آپ کے نام، یہ آئی اب دوسری آزمائش، اور کہتے ہیں میں نے اسے پڑھا تو اس نے لکھا تھا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ تمہارے جو لیڈر ہیں، تمہارے جو آقا ہیں، وہ تم سے بہت شدید ناراض ہیں، اور تم ایسے آدمی نہیں ہو جسے ضائع کر دیا جائے، تم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، فَالْحَقْ بِنَا، میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہاری قدر کروں گا۔ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا، تو میں نے کہا جب اس خط کو پڑھا میں نے تو میں بولا اور میں نے کہا هَذَا عَيْزٌ مِّنَ الْبَلَاءِ، ایک مصیبت تو تبوک نہ جانے کی ہے، یہ ایک اور نئی مصیبت میرے لیے آ گئی۔ اور میں نے اس خط پر غور کرنے کی بجائے آگے دیکھا، ایک جگہ ایک تنور جل رہا تھا، سجر تو ہو، اور وہ تنور کے شعلے تھے اس میں، تو میں نے اس میں وہ خط ڈال دی تاکہ اس مصیبت سے بچوں۔ یہاں تک کہ 40 راتیں جب گزر گئیں 50 میں سے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم تینوں کے لیے کہ تم اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک گھر میں رہ گئی تھی بات چیت کرنے کو،
حکم ہوا ان سے بھی الگ ہو جاؤ. فقلت اطلقها ام ماذا افعل، میں طلاق دے دوں یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کیا کروں؟ اس کا مجھے کچھ نہیں پتا. نہ قال لا بل اعتزلها، ان کا طلاق نہیں بلکہ تم اسے چھوڑ دو اور اس کے قریب نہ جانا. وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح میرے دونوں دوستوں کے پاس بھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے انہیں پیغام دیا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ الحقی باہلک، سسرال اپنے میکے میں چلی جاؤ، میرے سسرال میں، اور پھر وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ آپ کوئی حکم دے گا میرے معاملے میں تو پھر ہی بات ہوگی. اور کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہلال ابن امیہ کی اہلیہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہلال بن امیہ جو ہیں شیخ زائن، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، لیس لہ خادم، کوئی نوکر بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس بات کو ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ میں صرف ان کی خدمت کرتی رہوں، کوئی بھی نہیں گھر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم اس کی خدمت کرتی رہنا لیکن اس کے قریب نہ جانا. تو خاتون بولی اور انہوں نے کہا واللہ ما بہ حرکت الی شیء، خدا کی قسم وہ تو اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے اللہ کے رسول، اور جب سے یہ بات آپ کا رویہ ہوا ہے ما زال یبکی مذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے وہ اس دن سے رو رہا ہے اور آج جب آپ کی مجلس میں آئی ہوں تو ابھی بھی وہ رو ہی رہا تھا بیٹھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، ہوگا کیا؟ فقال لی بعض اہلی، کعب نے کہا میرے کچھ گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا کہ کعب تم بھی چلے جاؤ، ہاں تم چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لو جیسے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو اجازت ملی ہے کہ ان کی خدمت کرتی رہیں. میں نے کہا ہرگز نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ بات نہیں کہوں گا، اور مجھے اتنا دکھ ہوا اس بات سے کہ وما یدرینی ما یقول، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں آخر عرض کیا کروں. جب ناراضگی اتنی ہے، جب حرکت ایسی ہوئی ہے تو میں جا کے اب کیا منہ دکھاؤں، کیا عرض کروں گا ان سے. وانا رجل شاب، اور میں نوجوان تھا اس وقت، جوانی تھی میری. تو میں نے کہا نہیں، میں بیوی کو بھیج دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 10 راتیں اور گزری، یہاں تک کہ کملت لنا 50 لیلۃ، 50 راتیں پوری ہو گئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو منع کیا ہوا تھا کہ ہم سے بات نہیں کریں. اور پھر 50ویں صبح جب ہوئی ہے تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کی چھت پہ، اور میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی رونے کی حالت میں رو رہا تھا. الذی ذکر اللہ، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی مجھ پہ، اور مجھے اپنی جان تنگ محسوس ہونے لگی تھی کہ میں کیا کروں، اتنی اپنی جان پہ بنائی. تو میں نے سنا ایک آدمی نے زور سے آواز دی اور صلا پہاڑ پر کھڑا ہوا تھا وہ، اور اس نے کہا کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ اب شیر کعب خوشخبری ہے تمہارے لیے، مبارک ہو. تو جو ہی اس نے کہا میں سجدے میں گر گیا، اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ہوں گے مجھ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور ہمیں بلایا، اور ہم لوگوں نے جب فجر کی نماز پڑھی تو میں جب گھر سے نکلا ہوں لوگوں نے مجھے بشارت دینی شروع کی، اور میری طرف 2 آدمی بھاگے ہوئے آئے جو بشارت دینا چاہتے تھے، اور ایک آدمی اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے پر تیسرا آدمی آیا، اور پھر لوگوں نے مجھے سلام کرنا شروع کیا یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گئے، وہ آدمی بشارت دینے کے لیے. یہ تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. جب انہیں پتا چلا تو دوڑے کہ جا کے کعب کو کہیں. وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، اور وہ کہتے ہیں وہ جو گھوڑے پہ تیسرے آئے تھے صاحب، ان سے پہلے تو مجھے اس آواز سے پتا چل گیا تھا. اور یہاں تک کہ جو آدمی میرے پاس آیا گھوڑے پہ میں نے اپنے کپڑے اسے دیے اور میں بڑا خوش ہوا اس سے. میں نے کہا، اس نے کہا تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. میں نے اپنے کپڑے اسے پیش کیے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت میں سب سے اچھے کپڑے جو تھے وہ یہی تھے. اور پھر میں نے ایک جوڑا پہنا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب چلا تو راستے میں لوگ فوج در فوج، جتھوں کے جتھے مل رہے تھے، اور سب مجھے مبارک دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہوئی. اور میں نے ان سے کہا
اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ اللہ مبارک کرے تیری توبہ قبول ہو گئی. کعب نے کہا حتیٰ کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے اٹھ کے جس نے گلے لگایا وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ بھاگے یہاں تک کہ صافحنی، مجھ سے اچھی طرح ہاتھ ملایا، مجھے مبارک دی. واللہ ما قام الیہ رجل من المہاجرین غیرہ، اور اللہ کی قسم مہاجرین یہ سارے بیٹھے تھے، کوئی بھی اس کے علاوہ میرے لیے نہیں اٹھا. یاد رہتی ہیں نا ایسی باتیں. ولا انساہا لطلحہ، اور میں طلحہ کو تو کبھی نہیں بھول سکتا، انہوں نے ایسی خوشی سے مجھے ملے اور ان کو بڑی خوشی تھی. تو کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا، اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے ایسے تھا جیسے بجلی کونتی ہے، یبرق وجہہ، آپ کا خوشی کی وجہ سے چہرہ ایسے تھا جیسے بجلی کونتی ہے، اتنا نور. اور مجھ سے کہا اب شیر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک، کعب کی ماں نے جب سے جنم دیا ہے اسے آج کے دن تک سب سے اچھا دن کعب کی زندگی کا آیا ہے، کعب کو اللہ مبارک کرے. میں نے کہا امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ، اللہ کے رسول یہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم میرے لیے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ کعب جب سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے اب تک یہ سب سے اچھا دن ہے اس کی زندگی کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّا، جب وہ خوش ہوتے تھے تو ہم لوگ ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتے تھے کأنہ قطعۃ قمر، اور وہ چہرہ ایسے خوش ہوتا تھا جسے 14ویں کا چاند بن جاتا. وہ جب خوش ہوتے تھے تو ہم چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج بہت خوش ہیں. اور میں بیٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال پیش کر دوں اللہ کی راہ میں آپ کے پاس اور آپ خرچ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کعب اپنا مال بچا کے رکھ، یہ تیرے لیے اچھا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو خیبر میں مجھے آپ نے حصہ دیا تھا وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی سارا دے دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اللہ نے اصل میں سچائی کی وجہ سے نجات دے دی، اور میری توبہ نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ احدث الا صدقا ما بقیت، جتنی بھی زندگی باقی ہے میں سوائے سچائی کے کبھی کچھ نہ بولوں. اور اللہ کی قسم میں ان دو آدمیوں ما عالم احد من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث، اور میں ہمیشہ لوگوں سچ کہتا رہا ہوں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت مجھے دی تھی، اور میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا آج تک. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ مِن فِيمَا بَقِيتُ، اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے جب تک اب میں زندہ ہوں مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. اور پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل کی میرے بارے میں کہ لَقَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے خاص مہربانی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والمہاجرین والانصار، مہاجرین پر بھی اور انصار پہ بھی، یہاں سے لے کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہاں تک کی آیات ہمارے بارے میں نازل. فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِن نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمُ فِي نَفْسِي مِن صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم میرے بیٹے جب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا اللہ کی کوئی نعمت میں اتنی بڑی اپنے لیے نہیں سمجھتا جتنا یہ خدا نے میری جو توبہ کو قبول کیا ہے، اتنا بڑا احسان تھا اللہ کا مجھ پر. فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، اور اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی ایسے ہی برباد ہو جاتا جیسے جھوٹ بول بول کے منافق تباہ ہو گئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں وہی کہی نازل کی ہے جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اور اللہ نے کہا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے تو یہ منافق جھوٹی باتیں آپ سے کریں گے. اور پھر کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَ عَنْ أَمْرِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ حَلَفُوا لَهُ، اور ہم تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی تبوک میں نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آیت نازل کی ہے
فبایعہم واستغفر لہم، ہم تھے جنہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا، پھر جن کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے ان کا کام ابھی تک تاخیر میں ڈال دیا ہے، ملتوی کر دیا۔ یہ صبح آئی تھی نا کہ ہمارے بارے میں ہے، اور ہم ایسے نہیں ہیں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ متخلفون، فرح المخلفون، جو پیچھے رہ گئے منافق، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس لیے یہ لقب دیا گیا تھا کہ ہم نے اپنا معاملہ ملتوی اللہ نے اسے کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم لوگ اس بات کو دیکھیں یہاں تک کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے یہاں، لیکن یہ روایت اور جگہوں پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی یہ بات سناتے تھے۔ یہ 3 آدمی تھے جن کو اللہ نے کہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی رہ گئے وہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہوئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، لِيَتُوبُوا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، لِيَتُوبُوا، تاکہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اپنی رحمت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، ان اللہ هو التواب الرحیم، تاکہ وہ رجوع کرتے رہا کریں۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر رحمت کی، متوجہ ہوئے، لیتوبوا، تاکہ وہ لوگ رجوع کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مصیبت میں رجوع کرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا، ہم نے رحمت کی تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کرتے رہیں، یہ اللہ کی طرف سے رجوع ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بلا شبہ اللہ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مبالغے کا صیغہ لے آئے نا، تواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور بار بار مہربانی کرنے والا ہے، بار بار رحمت کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے کتنی چیزیں پتہ چلتی، صحابہ رضی اللہ عنہ کا صدق، ان کی وفا اور ڈسپلن زندگی میں، کہ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا ہے، کیا مجال ہے کہ پورے مدینہ منورہ میں ایک آدمی بات کر لے۔ یہ ایسے ویسے مدینہ منورہ میں اس وقت بھی 30,000 تو لوگ ہی چلے گئے تھے، 25-30,000۔ مدینہ منورہ میں 1,00,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت تھے، کیونکہ اس کے بعد حج ہوا ہے، تو حج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ کیا مجال ہے کوئی ایک آدمی بھی ان سے بات کر گیا؟ یہ چیز ہے، یہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ نے امت کو بھی دکھانا تھا کہ اطاعت ایسی چیزوں میں ہوا کرتی ہے، جماعتیں اور گروہ ایسے ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی لیے یہ آخری آیت ان کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ 119 نمبر آیت میں اب یہ فرما دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے متعلق کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پتا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے سچ کہہ دیا ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے صاف بات اس نے کر دی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ کونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جو اپنے عقیدے میں سچے، اعمال میں سچے، اللہ کے ساتھ تعلق میں سچے، ان سچے لوگوں کے ساتھ تمہیں رہنا چاہیے۔ اور فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ اجماع امت کے حجت شرعی ہونے کی یہ ایک دلیل ہے، کیونکہ امت سچائی پہ ہی متفق ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پہ متفق ہو جائیں۔ اور جو مشائخ تھے کامل، انہوں نے اس میں لکھا کہ دین میں نیت، قول اور عمل تینوں میں سچائی رہنی چاہیے، کیونکہ مع الصادقین کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قریب رہو ان کے، جو سچے لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق قائم رکھو، تو نتیجہ یہ کہ وہ سچائی ادھر سے تمہارے لیے آئے گی۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت کا اثر رہے گا۔
سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ صحبت کا اثر عجیب و غریب چیز، انسان کے نفس میں ایک حرکت ہے چوری کی، اور یہ چراتا ہے بڑی جلدی۔ جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں بچے اس چیز سے چوری کر لیا کرتے ہیں، اپنے استاد سے متاثر ہوتے ہیں اسی کی طرح گھر آ کے بات کرنے لگیں گے، اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے لکھا کیسے پڑھایا، یہ بچے بچیاں گھر آ کے ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لہجہ تک وہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں حقائق پہ مشتمل ہیں، اس لیے یہ جتنے لوگ سکول کرتے رہتے ہیں نا، سکول کھولنے، ہم کہتے ہیں یہاں سارے سکول کھولو، بہت اچھی بات ہے، کوئی ماڈل لا کے یہاں بٹھاؤ جس کو دیکھ کے بچے یہ سیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے۔ یہ ماڈلز ختم ہو گئے، یہ مسلمانوں میں اب ماڈل شخصیات جو ہوا کرتی تھیں اب نہیں رہیں، یہ شخصیات کا مسئلہ ہو گیا ہے، قحط الرجال ہو گیا ہے۔ جب قوموں میں زندگی، جب قوموں میں موت عام ہو جاتی ہے نا تو زندگی کا قحط پڑ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ 10,000 آدمی مر گئے، ابھی حال ہی میں افریقہ میں ایک قحط پڑا تھا، تو جب قحط پڑتا ہے تو موت عام ہو جاتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے، اور جب انسانوں کا قحط پڑتا ہے تو زندگی عام ہو جاتی ہے، موت کا قحط پڑ جاتا ہے۔ عام زندگی ہو گئی، مسلمانوں کی آبادی تعداد اتنی ہے 1 ارب کے قریب شاید پہنچ گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن وہ جو زندہ لوگ تھے وہ کہاں گئے، وہ جو شخصیات تھیں وہ کہاں گئیں؟ یہ قحط پڑ گیا ہے۔ بندوں سے بندے بنتے تھے، افراد سے افراد بنتے تھے، فرد سے فرد بنتا تھا، اور یہ صحبت کی تاثیر اور یہ چیزیں تھیں۔ اب وہ افراد بھی نہیں رہے، وہ معاشرہ بھی نہیں رہا، اور لوگوں کو یہ ایک نئی چیز سوچ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک گروپ بنا لو اور گروپ کی صورت میں دین کا کام کریں گے۔ ایک گروپ بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجدیں بناؤ، ایک گروپ بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چلیے اسپتالوں کا کام کرتے ہیں، ایک گروپ بن گیا ہے وہ کہتا ہے بوسنیا چلے جاؤ، ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے افغانستان چلے جاؤ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس گروپ میں جو امیر بنتا ہے، جو اس کی باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب میں آتی ہیں۔ اس کی اگر تربیت ہوئی بھی ہو تو دوسروں کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ اور گروپ بنانے کے مزے یہ ہیں کہ اس میں کوئی کسی کے سر پہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اسے ڈانٹ سکے، اسے کسی دن تھپڑ لگا سکے، اسے کسی دن کسی کام سے روک سکے۔ تو جماعتوں سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت افراد سے ہوا کرتی ہے، فرد فرد کو بناتا ہے۔ یہ شروع سے چلتا رہا ہے اور 1500 برس میں یہی ہوتا رہا۔ ہم پتہ ہمارا آپ کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ، کس سے پوچھ لینا، اس امت میں کوئی 5 آدمی ایسے بتا دیں جنہوں نے کام کیا ہو، صحیح معنی میں اسلام کی تجدید ہو گئی ہو، اسلام کو سنبھالا ہو، اور وہ فرد کسی فرد سے نہ بنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ بات کرتے ہیں، شیخ تو 14 صدیوں میں فرض کر لو 2-4 نادر ایسے نکل آئے، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی قاعدے کلیے کی بات نہیں۔ ابن قیم کہاں بن گئے تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہاں بنے ہیں، ابن رجب کہاں بنے ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ باقاعدہ تربیتوں کے نتیجے تھے، اور تربیت ہوتی رہی اور پر کٹتے رہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا، اور سختی برداشت کرتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ جب بڑے اٹھے تو یہ چھوٹے آٹومیٹیکلی بڑے بن گئے۔ یہ چیزیں ہوئیں، اور امت نے اس چیز کو بھلا دیا ہے، اب ختم کر دیا ہے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کہیں سر جھکا کر بیٹھیں، لوگ چاہتے نہیں کہ کوئی تربیت کرے، اور یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ اب ماڈلز نہیں نہ رہے، جب وہ نہیں رہے تو دین میں آپ دیکھیے پھر کتنے تغیرات پیدا ہو گئے ہیں۔ سعدی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، ایک دن حمام میں گیا میں نہانے کے لیے، تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ رسید از دست محبوبے بدستم، میرا جو دوست تھا کوئی، اس نے مجھے مٹی دی تو میں نے سونگی، بڑی خوشبو آ رہی تھی مٹی سے۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، بڑی بڑی 2 عمدہ خوشبوئیں جو ہوتی ہیں نا، مشک
عنبر، اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، میں تمہاری یہ جو اتنی دل آویز خوشبو ہے اس نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے، اتنی اچھی خوشبو ہو تم. بے گفتہ من گلے نا چیز بودم، وہ مٹی مجھ سے کہنے لگی کہ میں وہی نالائق ناکارہ مٹی ہوں جو زمین پہ ہوتی ہے. ولیکن مدت با گل نشینم، لیکن ایک عرصے تک مجھ میں گلاب کا پودا لگا رہا ہے، پھول کا. جمالے ہم نشیں درمن اثر کرد، اور وہ جس کے ساتھ رہی ہوں اس کی خوشبو مجھ میں آ گئی ہے. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو زمین پہ پڑی رہتی. یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ان اثرات کو قبول کرتا ہے، ماڈلز دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق شخصیت بن جاتی ہے. اس کے مطابق ایسے ہی تو نہیں حدیث میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو اور ایسی ہی خوشبو لگاتا ہو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ.